اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایات علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو دن ہے 7 ربیع الاول اور 8 کی درمیانی شب، اس دن کو میرے 11ویں مولا کی شہادت ہوئی تھی۔ میرے 11ویں مولا کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ حسن ان کا نام ہے، عسکری ان کی کنیت ہے، اور اس کا وجہ تسمیہ یہ ہے، بادشاہ نے اپنا لشکر دکھانے کے لیے مولا کو ایک پہاڑ پر لے گئے، اور اس پہاڑ پر اس نے اپنے جتنی بھی فوج تھی ان کو تمام اطراف میں جمع کر لیا۔ یہ سوچا کہ شاید میں ان کو لشکر دکھاؤں گا تو نعوذ باللہ من ذالک یہ ڈر جائیں گے اور یہ میری اطاعت قبول کر لیں گے۔ تو اس نے مولا کو اپنا لشکر دکھایا، اور جب امام نے اس کا لشکر دیکھا تو امام نے کہا کہ بس اتنا سا لشکر؟ تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا اتنی بڑی سلطنت ہے اور ساری سلطنت کا یہ لشکر اکٹھے سپاہی اکٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کو اتنا سا کہہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا مولا آپ اپنا لشکر دکھائیں۔ جب اس نے کہا آپ اپنا لشکر دکھائیں تو امام نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی اور اسے کہا ان کے بیچ میں دیکھ۔ جب اس نے اس کے بیچ میں دیکھا تو کائنات کے تمام فرشتے، تمام جنوں ملائک اس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ ہمیں امام حکم دیں اور ہم ان کو جو ہے زمین کو الٹ کر تباہ کر دیں۔ لیکن امام اس چیز کے لیے نہیں گئے تھے، کیونکہ امام یہ چاہتے تھے کہ یہ کل کو امام زمانہ ظہور فرمائیں، اور ان کی سیرت و روش کو دیکھ کر کوئی خاندان یہ نہ کہے کہ کاش ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی ایسی حکومت کرتے۔ یہ ایک اہتمام حجت ہے۔ جتنا بھی دشمنان خدا کو یا دشمنان امام کو موقع ملا ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ بروز معاشر یہ گلہ نہ کر سکیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ورنہ ہم بھی ایسے ہی سیرت و روش اپناتے۔ اور اس موقع پر میں اپنے مولا کا یہ واقعہ ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک دن ایک بندے کو پکڑ کر میرے مولا کی خدمت میں لایا گیا اور کہا گیا کہ اس بندے نے چوری کی ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مولا کا شیعہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ تو کوتوال اسے پکڑ کر لے گئے اور اسے جیل میں بند کر دیا۔ سپاہیوں نے مارنا چاہا اور ڈنڈوں سے اس کے اوپر وار کیا، تو وہ ڈنڈے بندے کو لگنے کے وہ سپاہیوں کو ایک دوسرے کو لگ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو لگ گئے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید غلطی ہوئی۔ دوسری مرتبہ انہوں نے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس ڈنڈے کو پکڑ کر اس کو مارنا چاہا، لیکن پھر وہی کام ہوا کہ اس بندے کو ڈنڈے لگنے کے بجائے دونوں سپاہیوں کو آپس میں لگے۔ جیسے ہی ان کو لگے، سپاہی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا مجھے لگتا ہے تم دونوں اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو اور تم اسے مارنا نہیں چاہتے۔ تو اس نے دونوں سے ڈنڈے لیے۔ اس نے کہا اب میں تمہارے بیچ میں ٹھہرا ہوں اور اب میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں ڈنڈے ایک دوسرے کو کیسے مارتے ہو، بلکہ اب تم نے ڈنڈے اس بندے کو مارنے ہیں۔ تو جیسے ہی اس مرتبہ انہوں نے ڈنڈے اٹھائے اور مارنے کی کوشش کی، تو اب وہ ڈنڈے دونوں سپاہیوں کے بجائے وہ جو درمیان میں سپاہی ٹھہرا ہوا تھا اس کے سر پہ لگے۔ جیسے ہی یہ لگے تو اس سپاہی نے یہ صلاح کی کہ اسے مولا کے پاس لے کے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی حکمت ہے۔ تو جیسے ہی وہ لے کے گئے، انہوں نے کہا مولا ہم آپ کے پاس لے کے آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، تو ہم اسے واپس لے گئے، اور جب ہم نے اسے مارنا چاہا تو ڈنڈے کبھی ان سپاہیوں کو لگتے ہیں کبھی مجھے لگتے ہیں، مولا اس کی حکمت کیا ہے؟ تو امام نے مسکرا کے کہا کہ یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا محب ہے۔ تو سامعین محترم، جب محب کو ڈنڈے نہیں لگ سکتے تو پھر مولا کے حقیقی شیعہ کو کیسے ڈنڈے لگ سکتے ہیں؟ ہمارے شیعہ کون ہیں؟ اس بارے میں مولا مخاطب ہوئے اور مولا نے فرمایا ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 82، والذین وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ھم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو مولا سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر سے مراد کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا شیعان علی وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے ہمارے دادا علی کی ولایت کو قبول کیا، اور اس وجہ سے وہ جنت میں رہیں گے اور اسی پر ہی ہمیشہ قائم رہیں گے۔